ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن جبريل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيبي يا شفيع الله يا شفيع المذنبين يا رب يا سيد الأولين والآخرين. حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باؤ کے چند اشعار پیش کروں. کوک دلا مت رب سنے کوک دلا مت رب سنے چار رمضان دیا آہیں سینہ میرا دردی بھریا اندر بڑکن باندھی تیرا باج نہ بلند مشالہ تیرا باج نہ بلند مشالہ درداں باج نہ آہیں آتش نال یرانا باہو پھر اوس کو سڑک کے ناہی کن فیکون جدو فرماؤس اسا بھی کولے حاصل ایک ذات صفات ربے دی ایک جگ چڑائے لا مکان اساڈا لا مکان اساڈا آن لوکاں وچ حاصل نفس پلیتے باہو اصل پلیتا نہیں. غوث خطب ہوں اڑے اڑیرے عاشق جان اگیرے جیڑی منزل عشق پہنچن غوث نہ پاون پھیرے عاشق وچ وسالے رہندے لا مکانے ڈیرے قربان دینا تو باہو جنا ذات ذات بسیرے. یہ حضرت سلطان العارفین کے اشعار ایسے ہیں کہ ایک بیت کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پورا جیسے پورا سمندر کو اس نے سمیٹ دیا. یہ صوفیاء کا ایک بہت بڑا یہ سرمایہ اختیار نظام ہے. رات کو میں بیان کر رہا تھا وسیلہ کے بارے میں اس کا نسبت تو آج میں نے آیت مبارک آپ کے سامنے پیش کی. اس کا یہ ترجمہ ہے سورہ یوسف. اے اللہ تو میرا خالصاز ہے اس دنیا میں اور آخرت میں. تو مجھے مسلمان اٹھا اور ان کے ساتھ ملا دے جو تیرے قرب خاص کے لائق. تو قرب خاص کے لائق کون ہے؟ حضرت سیدنا ظہور مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں عبادت کرتے کرتے خاص ایک دفعہ وہ رو رہے تھے تو کچھ مریدین نے پوچھا حضرت سبب کیا ہے؟ فرمانے لگے میں عبادت کے دوران عالم ربوبیت میں چلا گیا. اس کے اندر دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان سے کہہ رہا ہے کہ میں نے مخلوق کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیا. میں نے مخلوق کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ان کے آگے دنیا کر دی. تو جو 9 حصے تھے وہ دنیا میں ایسے مصروف ہو گئے پل پڑے کہ انہیں کسی چیز کی خبر ہی نہ رہی. جو ایک حصہ رہ گیا اس کو مزید 10 حصوں میں تقسیم کر دیا. تو ان کے آگے جنت چلا گیا. جو 9 حصے تھے وہ جنت میں پڑ گئے. وہ جنت میں ایسے مصروف ہو گئے ان کے نظاروں میں انہیں کسی چیز کی ہوش نہیں. جنت جگہ ہی ایسے. تو آخری جو حصہ رہا اس مزید 10 حصوں میں تقسیم کر کے اللہ نے فرمایا اے انسان اے گروہ انسان تم کیسے ہو؟ دنیا بھی تمہارے آگے رکھ دی دنیا کی طلب نہیں. جنت بھی تمہارے آگے رکھ دی جنت کی طلب نہیں. تو کہنے لگے ہمیں سے تیری رضا کی طلب. تو جو رضا کے طالب اللہ کے وہ حضرت ایک بخاری شریف کی حدیث ہے
کہ جب بندہ مومن عبادت کے ذریعے خدا کے ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ معاذ اللہ سے ایسا نہیں ہے کہ اللہ محدود ہو رہا ہے، جیسے نہیں، اس سے بےتاشا روحانی قوت کا بیان کیا ہے کہ اللہ کے ولی کی روحانی قوت کتنی ہے۔ آگے ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ جنت کے بادشاہ کون ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا وہ جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، ناتمام اور کمزور، اور جب وہ اللہ کے نام کی یا کسی شے پر قسم کھا بیٹھے تو ان کی قسم کھائی ہوئی بھی واپس نہیں جاتی، اور جو بات اس سے نکالتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے، اور جس مقصد کی ہاتھ اٹھا رہے وہ جو مقصد بیان کر رہے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے ولی وہ ہے جو اللہ کے سربستہ رازوں کے امین ہیں، اللہ کے سربستہ راز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ نے وارد کیے، اور سینہ با سینہ آج سائنس خواجہ قاسم مولوی کا تو اس سربستہ رازوں کے امین ولی ہیں۔ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہ مقام جو ہوتا ہے وہ ایک نام اس میں باہم فرق ہے، لیکن فیض چار ناموں سے ہے، الاول و آخر و ظاہر و باطن۔ جس کا فیض ظاہر نام سے ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کے عجیب و غریب مناظر میں مشہور ہو جاتے ہیں۔ جن کا باطن سے تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ دل پر انوار و جلیات نازل کرتا ہے انسان کے اس ولی میں، ان میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور جن کا تعلق الاول سے ہوتا ہے ان پر جو انعامات اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس انعامات میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور جن کا تعلق الاخر سے ہوتا ہے وہ قیامت میں آنے والے امور سے ہوتا ہے۔ تو ان چار ناموں سے وہ فیض جاری کر رہتا ہے۔ تو یہ آج جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یہ خواجہ قاسم مولوی کی وہ جگہ ہے جہاں حضرت خواجہ قاسم مولوی نے ایک ہزار معافی ادا کی، ایک ہزار معافی ادا کی، اور 1000 معافی ادا کرنا تو ایک دن دو دن کا کام نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا یہ مقام میں رہتے ہوئے مقام کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ولی کی شان ہے وہ مقام میں رہتے ہوئے مقام کی عبادت کرتا ہے۔ ان کا یہ ارشاد کرامی ہے اپنی سانسوں میں اللہ کو پرو دو، سیدھا قدم چلے تو اللہ اندر، الٹا قدم ہو تو ہو باہر، اللہ اندر ہو باہر۔ اس میں بھی بڑی حکمت ہے، چلتے پھرتے ہر وقت ذکر، سوچتے فکر میں اللہ کی یاد کو بسا دو، یہ اللہ کے ولی کا پیغام ہے۔ جب اللہ کے ذکر کی بات ہوتی ہے، دامن مصطفیٰ سے وابستگی کی بات ہوتی ہے، تو دامن مصطفیٰ سے جو وابستہ ہو جائے، بازار عشق نبی میں جو گر جائے، وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ میرا ولی ہے، یہ میرا غلام ہے، وہ خواجہ قاسم مولوی بن جاتا ہے۔ جسے کہتے ہیں یہ میرا غلام ہے وہ بھی میرا نشان سے مان لیتا ہے۔ جسے کہتے ہیں یہ میرا غلام ہے وہ حضرت داتا کا شریف میں نہیں بن جاتا ہے۔ جسے کہتے ہیں یہ میرا غلام ہے وہ میاں والا بابا بن جاتا ہے۔ تو اس کے سوچے ہیں یہ اس کی راہ گزر ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ سودا آسان نہیں ہے، اس کا سودا کر دیا تو پیچھے کا راستہ نہیں ہے، پیچھے مڑنا اس کی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ کا لاؤ نمرود نے جلایا جس نے آسمان تک شعلے بڑھت رہے تھے، عقل دانے سے کہتی ہے اس میں مخلوق اور آتش میں جلوہ جانا نہ نظر آ رہا ہے، تو کہتے ہیں کون اس کو میرا گلزار بننا، یہ گلزار بننا اس کی معراج ہے۔ یہاں سے رائٹ کا درس ہے، یہاں قدرت بنایا جاتا ہے۔ جب میں بات کروں تو دل میں جب الاؤ جلے، دل میں جب عشق جلے، عشق کا الاؤ جلے، اور اس کا جو بالن ہے، اس کا جو ایندھن ہے اللہ کی ذکر ہے، اللہ کے ذکر جب بابا جی سرکار بول رہے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ، سوچو 80 برس سے زیادہ اپنے قدموں کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ، اپنے روح کے ساتھ، اپنے قلب کے ساتھ اللہ ہو کر رہے ہیں 80 سال سے زیادہ، تو یہ سینہ چڑھ چکا ہے اس کے عشق میں۔ میرے والد محترم آج سے 1 برس
کسی اور سے تھے. آج بہت خوبصورت مجلس ہے اور وہ پیارا چہرہ نہیں ہے. علماء کرام کی بھی قسم ہوتی ہے, بہت خاموش قسم کے ہوتے ہیں. ان کی ایک بات آپ کو سناؤں اور اسے سمجھ کے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ کے ولی کا مقام بھی اور صوفیزم, the message of Sufism. What is Sufism? What is Maureen and what is Murshid? If you need to understand, you have to understand this, what I'm going to tell you. انہوں نے فرمایا, ایک نوجوان سے پوچھا, فدا حسین سے پوچھا کہ بتا بیٹا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو کہا میں FSC کے فرسٹ ایئر ہوں. آپ کہنے لگے جانتے ہو فرینڈ, انگلش لفظ ہے فرینڈ, اس کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگا دوست. آگے فرمانے لگے کہاں پڑھتے رہے؟ فرینڈ FRIEND ہوتا ہے. فرماتے ہیں FRIEND. فرائی کا مطلب ہے تل جانا, اینڈ کا مطلب ہے اختتام. کہتے ہیں اللہ رسول اور مرشد کے عشق میں اب تل جاؤ, جہاں تک جاؤ کہ خود کا اپنا خاتمہ کرو, اپنے آپ کو فنا کرو, فنا فی شیخ کرو, فنا فی رسول کرو, فنا فی اللہ کرو. جہاں فنا فی اللہ, فنا فی رسول, فنا فی شیخ کرو. اپنے آپ جلا اس کی بھٹی میں جلا, جب جا کے باہر کرو تب کندن بن جاؤ, تب کندن بن جاؤ. ہیرا ہے جب تک تراشا ہوا نہ ہو اس کی وہ قیمت نہیں ہوتی, لیکن تراشنے والے کا کمال ہوتا ہے. تو بابا جی سرکار مولوی عام سا چیز کو اٹھا کے, پتھر کو بھی اٹھا کے نظر کر کے اور تراش کے ہیرا بنا دیتے ہیں. خواجہ معین نیامی بنا دیتے ہیں, وہ گنگول شیخ والا بنا دیتے ہیں, صادق آباد والا خلیفہ بنا دیتے ہیں, پیر رانی شاہ صاحب بنا دیتے ہیں. تو ان کی اس انسٹیٹیوشن کے اندر, ان کے اس مدرسہ کے اندر, مدرسہ عشق کے اندر جو پڑھ کے نکلے ہوتے بڑے ولی ہیں, انہیں بڑے مقام پا چکے ہیں. جو میں نے آیت پڑھی اس کے اندر ملا دینا مجھے اپنے سوالیت کے ساتھ, جو تیرے دل میں خاص کے لائے ہم روزانہ پڑھتے ہیں کہ صراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم. اللہ تعالیٰ کون سی سیدھی راہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, جن اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام و اکرامات کیے تو وہ ہے صراط الصالحین, صراط الانبیاء والمرسلین, صراط الشہداء. تو صالحین کا راستہ اللہ کا راستہ ہے. تو صوفیزم کا ایک حدیث میں آتا ہے, صوفیزم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرے آقا قربان جائے, آپ فرماتے ہیں کہ جو شاخیں ہیں وہ شرع ہے, شریعت ہے, جو درخت ہے وہ طریقت ہے, اور جو شاخیں ہیں وہ معرفت ہے, وہ پھل ہے. اور یہاں کو کیا کیا جاتا ہے حقیقت کو پانے کا, اس کا طریقہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جائے تو اس کی زبان سے اپنا ذکر جاری کر دیتا ہے. اس کے بعد آپ 6 سال کے ساتھ ساتھ مختلف مدارس میں تعلیم حاصل کی, فارغ ہو کر تحصیل ہوئے اور بڑے عالم دین بنے. تو جستجو کی مرشد, جب مرشد کی جستجو میں کلیام آوان پہنچے تو کہا یا کہ اللہ کا ولی ہے, تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ ولی ایک بندہ ہے جو اپنے منہ سے جو نکال کر اللہ پورا کر دیتا ہے. وہ مشہور کلندر لے کے ستار بجواتا ہے, وہ رقص کرتا رہتا ہے, نماز نہیں پڑھتا. تو وہ تھے مشہور کلندر, اس سے مطلب آپ بات دیجیے, مشہور کلندر کی نماز کچھ اور ہے, ابھی آپ کو پتا چلے گا ان کی نماز کیسی ہے. وہ بھی پڑھتے ہیں نماز. عام لوگ ہر ویلے عاشق ہر ویلے ان کی جو نماز
ہر ویلے کی عبادت، نہ صرف وہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، پر ہر ویلے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو جب خواجہ قاسم مولوی ان کے پاس پہنچے، انہوں نے وہ دعا نے 3 کلمے کہا، آپ نماز پڑھتے بابا فضل شاہ کے علاقے کا جو نماز پڑھو پہلے وضو کراؤ۔ جب کرنا لے کے آپ آئے تو فضل شاہ کے آپ کا پانی سوکھ گیا، 58 لوٹے لے کے پانی سوکھ گیا۔ ساری معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری نماز اس کے ہے، مقام میں بیٹھو نہ مقام میں نماز پڑھو۔ بابا فضل شاہ کلیان نے زندگی کسی کے نام کھانا نہیں کھایا، اور خواجہ قاسم مولوی کے اپنے پاس بٹھا کے کہتے ہیں ستا یہ کھانا، تو دونوں بیٹھ کے کھانا کھائے۔ تو رات کو آپ نے کہا میرے ساتھ بھی آنے سے جب رات کو سوئے تو خواب میں دیکھتے ہیں یہ بات سننے کی، ابھی سفر کا آواز ہے اور آواز نہیں ایسا مقام ہے۔ فرمانے لگے رات کو بابا جی خواجہ قاسم مولوی دیکھتے کہ بابا فضل شاہ کلیانی کے بیچ کی کھال رہنے لگے، اس کھال کو ایسے آگے سے کھولتے ہیں تو اندر سے سینے اور سینے کے اندر قرآن پاک نورانی